الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کی ہر چیز کو اپنے حکم کا تابع بنایا ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا، اور کسی درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. ہر چیز اللہ کے حکم سے، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے، اللہ کی حکمت کے مطابق اپنی گردش میں ہے، اپنی حرکت میں ہے اور اپنے اپنے نظام میں چل رہی ہے. لیکن ہم جس دنیا کے حصے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج کی یہ دنیا ہر چیز کو اپنی عقل پہ، اپنی سوچ پہ اور اپنے علم پہ پرکھ کر فیصلہ کرتی ہے. لہٰذا دنیا کا اتنا علم اور اتنی ترقی اور اتنی ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد بھی اس دنیا کے نظام میں ہونے والے بڑے بڑے تغیرات اور تبدیلیاں، اس میں ہم یہ غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی تبدیلی کے پیچھے کس کی طاقت چل رہی ہے. ہاں، اس سوچ میں انسان آج ضرور لگتا ہے کہ اگر یہ تبدیلی ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کی حکمت اور علت کیا ہوگی، اس کا سبب کیا ہوگا. تو ساری نگاہ، ساری نظر، ساری سوچ اور فکر اور علم وہ آج انسان دنیا کے اسباب پر لگائے ہوئے رکھا ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب اسباب کو اصل سمجھا تو مسبب الاسباب سے انسان کی نگاہ دور ہو گئی ہے کہ ان اسباب کے پیچھے کس کی طاقت کار فرما ہے. اب روز ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سورج نکلا ہے اور سورج نے پوری زمین کو، پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے. یہ روز کی زندگی ہے. اور جب غروب کا وقت آنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج واپس جا رہا ہے، روشنی ختم ہو رہی ہے، اندھیرا اس کی جگہ لے رہا ہے. سورج کا صبح نکل کر روشنی دینا اور مغرب کے وقت واپس جا کر اندھیرے کا آ جانا،
یہ اتنا بڑا نظام جو ابتدا سے انتہا تک چل رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اب اس ذات کی طرف انسان کی نگاہ نہیں گئی، لیکن اس پر ضرور محنت ہوئی، ریسرچ ہوئی، فکر ہوئی کہ بھئی سورج نکلا تو کتنے فاصلے سے نکلا، کہاں تک چلا، کہاں تک پہنچا، پھر یہ کہاں جا کے غائب ہو رہا ہے۔ یہ فکر تو گھوم رہی ہے، گردش تو کر رہی ہے، اس پر بڑے بڑے مقالے اور تھیسز، پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہے کہ ہمارے جو فلکیات کا نظام ہے، سولر سسٹم ہے، یہ کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس پورے نظام کو دو لفظوں میں ایک آیت میں بیان کیا، سورہ رحمان میں، والشمس والقمر بحسبان، ہے نا سورہ رحمان کی آیت ہے، والشمس والقمر بحسبان، سورج بھی اور چاند بھی اپنے حساب سے چل رہے ہیں، بات ختم۔ ان کو اللہ نے ایک حساب میں، ایک نظام میں لگا دیا ہے، اس نے چلنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، صبح نکلنا ہے، مغرب کے وقت ڈوب جانا ہے، پھر اگلے دن صبح نکلنا ہے۔ چاند نے رات کو نکلنا ہے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس نے ڈوب جانا ہے۔ تو سورج بھی اور چاند بھی اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ اب چونکہ اس کائنات کے نظام میں اللہ پاک کبھی کبھی ایسی ایک تبدیلی فرما دیتے ہیں کہ جس تک انسان کے عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی کہ ایسا کیوں ہوا۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، آج کل بہت اس بات پہ ماحول بنا ہوا ہے کہ سورج گرہن قریب آ رہا ہے، 26 دسمبر کا غالباً کہہ رہے ہیں کہ 26 دسمبر کو ہمارے ملک میں سورج گرہن ہو جائے گا، آنے والی جمعرات غالباً۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو حضرات 25 27 28 سال پہلے غالباً ایک دفعہ اس سے پہلے بھی سورج گرہن ہوا تھا، اور بالکل دن میں یعنی صبح کے وقت میں بالکل تاریکی ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ ایک دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں سورج گرہن ہو رہا ہے۔ سورج گرہن کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے شروع میں جو میں نے بات تمہیدی عرض کی، جو باتیں عرض کی، وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک سوچ آج کے دنیا کے پڑھے لکھے انسان کی ہے، اور ایک سوچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ہے۔ ان دو سوچوں میں آج زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک سوچ اسباب پہ ہے، ایک سوچ مسبب الاسباب پہ ہے۔ ایک سوچ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر سورج کو گرہن لگتا ہے، اس کی روشنی ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور دن میں زمین میں اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اسباب کیا ہے، عوامل کیا ہے، وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا، اس نظام میں کون سی چیز آگے پیچھے ہو گئی۔ لیکن دوسری سوچ جو کلمہ گو مسلمان کی ہے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ایک چلتے ہوئے نظام میں ایک دم سے یہ تبدیلی اور تغیر جو کر رہا ہے، اس ذات کی طاقت اور قدرت کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک کلمہ پڑھنے والے امتی کے، ہمیں یہ بات جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اپنے عمل اور علم میں لانی چاہیے کہ سورج کا اپنا ایک کام اور ذمہ داری ہے، چاند کی اپنی ایک ذمہ داری اور کام ہے۔ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں یہ اپنے کام کی ترتیب سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں، تو ایسا کرنے والی ذات کس کی ہے، اور وہ ذات ایسا کیوں کر رہی ہے، ہمیں یہ بات سوچنی ہے۔ باقی سورج گرہن کیسے ہوتا ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں،
تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹی اور مدارس میں یہ چیزیں بنیادی طور پہ ایک انسان سمجھ لیتا ہے کہ اسباب کے درجے میں جو ظاہری علم بتا رہا ہے، اللہ پاک کی جو بنائی ہوئی دنیا ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، ارتھ جس کو کہتے ہیں، اس دنیا کے اوپر اللہ پاک نے چاند اور سورج کی گردش رکھی ہوئی، اور یہ گردش اور یہ نظام کوئی سائنس نے آج کی ترقی نے ہمیں نہیں بتایا، یہ قرآن کریم نے۔ سورہ یاسین شریف ہر مسلمان پڑھتا ہے، سورہ یاسین آپ حضرات پڑھیں اور تیسرے رکوع میں آپ جائیں، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی رات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس رات کو ہم دن میں سے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جب وہ رات آ جاتی ہے تو لوگ تاریکی میں آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، بہت غور سے سنیں، سورج اپنے ایک مستقر میں مستقل چل رہا ہے، سورج گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اب سورج کی گردش کس طرح ہوتی ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس کی 365 منزلیں ہیں۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 ہیں۔ اللہ پاک نے سورج کے ہر دن کے لیے ایک مستقر بنایا ہوا ہے۔ مستقر عربی میں ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ یہ جو سورج صبح نکلتا ہے نا، رات ڈوب جاتا ہے، یہ آیا کہاں سے، رات گیا کہاں سے؟ یہ جہاں سے نکلا اور جہاں گیا وہ مستقر ہے۔ جیسے ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، رات تھکے ہارے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہمارا مستقر ہمارا گھر ہے جہاں ہماری رہائش ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورج کے لیے ایک مستقر بنایا ہوا ہے، اور سورج کیا کرتا ہے؟ تجری لمستقر لہا، یہ سورج اپنے اس مستقر میں ایک پوری گردش کرتا ہے۔ 365 دن میں ہر دن اس کا ٹھکانہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل سردی ہے تو سردیوں میں دن چھوٹے ہو گئے نا، راتیں بڑی ہو گئی، اس لیے کہ اس کا مستقر چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ گرمی آئے گی تو اس کا مستقر بدل جائے گا، دن بڑا ہو جائے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمائی جو اللہ نے یہ ترتیب جس ذات نے دی ہے وہ ذات معمولی نہیں، العزیز وہ غالب ذات ہے، العلیم جاننے والی ذات ہے۔ اور آگے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اور اسی طرح ہم نے چاند کے لیے منزلیں طے کی۔ چاند کی، سورج کے لیے مستقر ہے، چاند کے لیے منزل ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی منزلیں طے کی۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ چاند لوٹ کے آ جاتا ہے جیسے کہ ایک پرانی ٹہنی۔ قرآن سمجھا رہا ہے، عرجون کہتے ہیں ٹہنی ہوتی ہے نا لچکدار، اس کو ایسے گھما لے چاند بن جائے گا، پرانی ٹہنی۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے یہ پورا مکمل کامل ہوتا ہے، لیکن چلتے 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 جب یہ ختم ہوتا ہے، پہلی کا چاند تو پہلے تو نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہتا ہے؟ باریک سا ہے، باریک سا چاند ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ایک ٹہنی کی طرح ہم نے بنا دیا اس کو۔ تو سورج کی اپنی ایک گردش ہے، یہ اس میں گھوم رہا ہے، چاند کی اپنی ایک گردش ہے، یہ اس میں گھوم رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورج کی گردش سال کے حساب سے اللہ نے رکھی ہے، اور چاند کی گردش اللہ نے مہینے کے حساب سے رکھی ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں۔ لیکن یہ مجال نہیں، قرآن کریم نے کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ یہ جا کے چاند کو پکڑ لے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں سورج صبح نکلے گا اور چاند رات کو نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن دونوں نے ریس لگائی، سورج نے جا کے اس کو پکڑ لیا کہ چلو بھائی اب نہیں نکلنے دے رہا ہوں تمہیں رات کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی یہ مجال نہیں کہ یہ جا کے چاند کو پکڑ لے، اس کے کام کو روک دے۔ ہر ایک اس کائنات میں، اس نظام میں اپنی ترتیب پہ گھوم رہا ہے۔
تو صبح سورج نکلا، اس نے روشنی دی، مغرب میں ڈوب گیا، پھر چاند نکل آیا۔ اب ہوتا یہ ہے، ظاہری علم یہ کہتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو یہ چاند کی جو گردش ہے یہ تیزی سے آ کر دنیا اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ لیکن نیچے دنیا ہے نا، ایک گول گیند ہے، اور اوپر سے سورج ہے۔ چاند گھومتے گھومتے آیا اور اس بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اب لائٹ جل رہی ہے، نیچے ہمیں روشنی آ رہی ہے، اور کسی نے آ کے اس لائٹ کے سامنے ایک موٹی چادر پکڑ لی تو کیا ہوگا؟ وہ روشنی رک جائے گی۔ یہ چاند آتا ہے اور اس سورج اور دنیا کے مابین، اس کے درمیان میں یہ آ جاتا ہے۔ جب یہ آ گیا تو اب یہ حائل اور رکاوٹ بن جاتا ہے سورج کی روشنی کے لیے، اور اس چاند کا سایہ پڑ جاتا ہے زمین پر، دنیا پر، لہٰذا وہ تاریکی ہو جاتی ہے، نیچے وہ تاریکی ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہری علم اور سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج گرہن اس طرح ہوتا ہے، اور ہوتا ہوگا، اس میں کوئی وہ نہیں۔ لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی اس میں بڑی عجیب بات ہے۔ پہلی بات، آپ حیران ہوں گے، بلکہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اللہ نے سورج کو جو بنایا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ سورج چاند سے 400 گنا بڑا ہے۔ سورج بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، اور سورج کتنا بڑا ہے؟ 400 گنا بڑا ہے، 400 گنا۔ اب ایک چیز اتنی بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک چیز 400 گنا چھوٹی ہے، اس چھوٹی چیز کو آپ بڑی چیز کے سامنے لائے تو کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا 400 گنا چھوٹا چاند سورج کے سامنے آ کے اس کی روشنی کو روک رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اچھا، دوسری بات پھر اللہ پاک نے یہ عجیب رکھی ہے کہ دونوں میں سے دنیا کے قریب کون ہے؟ تو سائنس تسلیم کرتی ہے کہ چاند یہ سورج کے مقابلے میں دنیا کے زیادہ قریب ہے۔ اور کتنا قریب ہے؟ اللہ کی شان دیکھے، اس کا قرب بھی دنیا سے 400 گنا ہے۔ جتنا وہ 400 گنا بڑا ہے، اتنا اللہ نے اس کو دنیا کے 400 گنا قریب کر دیا ہے۔ خیر، یہ بیچ میں آ کے اس کی روشنی کو روک لیتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے دنیا پہ تاریکی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تاریکی کتنی ہے؟ یہ سیکنڈوں پر محیط ہوتی ہے، 7، 8، 10، 30۔ اور یہ لکھا ہے محققین نے کہ آج تک کی دنیا میں جو سب سے بڑا سورج گرہن ہوا ہے، سب سے زیادہ، وہ 7 منٹ کا ہے۔ 7 منٹ سے زیادہ کا سورج گرہن دنیا میں نہیں ہوا، ایک بہت بڑا۔ اور عام یہ سیکنڈوں پر محیط ہے، 30 سیکنڈ، 1 منٹ کے اندر اندر کی کہانی۔ لیکن کائنات کے نظام میں تغیر آ جاتا ہے، دن کے وقت پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ اب ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا عوامل تھی؟ مشینیں لگائی جائیں، یہ کیا جائے، یہ انسانی سوچ ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات صاف کر دی کہ یہ ایک نظام میں چل رہے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس دنیا میں بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اس سے 400 گنا چھوٹا چاند آئے گا اور اس کی روشنی کو روک دے گا، اور دن کے وقت تمہاری زمین بالکل تاریک ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس سے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کتنی بڑی ہے کہ وہ جو چاہے جس وقت چاہے اللہ پاک فرما لیتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پہ ایک مسلمان کے لیے کیا کرنا ہے، کیا تعلیمات ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ تصور رہا کہ اگر دنیا میں کوئی بڑا انسان مر جائے، یا دنیا میں کسی بڑی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے، یا دنیا میں کسی بڑی انسان کی پیدائش کا وقت قریب آ جائے،
تو ایسے موقعوں پہ سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ عرب زمانے جاہلیت کی سوچ تھی اور وہ اس پر بڑی مضبوطی سے کاربند تھے کہ ایسا اسی لیے ہوتا ہے، کوئی مرے گا یا کسی کے مرنے کا وقت ہوگا یا دنیا میں آنے کا وقت ہوگا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ کے یہاں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں صاحبزادے بچپن میں فوت ہوئے۔ یہ ایک واحد صاحبزادے ہیں جن کو 1.5 سال عمر ملی ہے، 1.5 سال حضرت ابراہیم کو۔ یہ 1.5 سال کے ہو گئے، چلنے لگ گئے، گھوڑے پر بیٹھنے لگ گئے، اور اللہ پاک کا چونکہ فیصلہ تھا، یہ ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی، بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہوا۔ احادیث کی کتابوں میں اس کا بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو جس دن ان کا انتقال ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے کے جنازے کے لیے تشریف لائے، اللہ کی شان اسی دن مدینہ طیبہ میں سورج گرہن ہو گیا، اسی دن ہوا۔ اب وہ جو سوچ تھی نا جاہلیت کی، وہ مضبوط ہو گئی کہ واقعی یہ جو کہا جاتا تھا کہ کسی بڑے کے مرنے سے یا موت سے یا حیات سے سورج گرہن ہوتا ہے، تو واقعی تو اللہ کے آخری پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کی وفات پر جب سورج گرہن ہوا تو اس کا مطلب وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب جو صحابہ تھے، مسلمان تھے، ظاہر سی بات ہے وہ تو محفوظ ہو گئے حضور کی برکت سے، لیکن ذہن میں خیالات آنے لگے کہ جو ہم سنتے تھے کیا واقعی اس میں کوئی سچائی تھی؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا تو آپ نے نماز جنازہ کے بعد پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحاح ستہ احادیث کی 6 کی 6 کتابوں میں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، سب میں باب صلاۃ الکسوف کے نام سے محدثین نے مستقل باب قائم کیا، سورج گرہن کی نماز۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو اس تصور کی نفی فرمائی اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ سورج گرہن اگر دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے آیا کوئی واقعہ اور حادثہ ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ فرمایا سورج اور چاند ان کو نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے سے گرہن لگتا ہے۔ بات ختم کر دی، کسی کی موت اور حیات سے سورج گرہن کا کوئی واسطہ نہیں، نہ چاند گرہن کا واسطہ ہے۔ انہما آیتان من آیات اللہ، بے شک یہ دونوں، چاہے سورج کو گرہن لگے یا چاند کو لگے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب بالکل ایک عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، ایمان کی۔ اس کا کسی کی موت زندگی سے واسطہ نہیں، یہ سورج گرہن، چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب کریں کیا؟ فرمائے فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، اگر تم اپنی زندگی میں سورج یا چاند گرہن کو دیکھ لو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے دعاؤں کے اندر لگ جاؤ۔ پوری بات صاف ہو گئی کہ ایک مسلمان کو سورج گرہن کے موقع پر کیا کرنا ہے اور کیا عقیدہ اور کیا تصور رکھنا ہے۔ پہلے تو یہ دماغ بالکل صاف ہو جائے کہ اس کا دنیا کے حالات سے، واقعات سے، کسی کی موت سے، کسی کی حیات سے دور تک کا واسطہ نہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اپنی قدرت اس دنیا اور دنیا والوں پہ ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں کر رہا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ اور جب ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا جب تم اس کو دیکھ لو، نماز کی طرف اور دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب ایسے موقعوں پر، چونکہ یہ بہت نادر ہے، زندگی میں 30 سال، 40 سال، 50 سال میں ایک دفعہ ایک چیز ہے،
لیکن اس موقع کے لیے بھی دین اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، تعلیمات دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو 3 چیزیں دی گئی، پہلی چیز نماز، دوسری چیز وہ دعا، اور تیسری چیز روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم سورج گرہن دیکھ لو تو کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ تو ایک ہے نماز پڑھنا، سورج گرہن چونکہ دن میں ہوتا ہے، دن میں، اب سورج گرہن کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز باجماعت پڑھائی۔ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ اگر سورج گرہن ہو جائے اور مکمل ہو، ایک ہوتا ہے جزئی، بالکل محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر مکمل ہو جس سے اندھیرا ہو جائے، تو حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں، لہٰذا فوراً نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو اب باجماعت اس کی نماز پڑھنا وہ سنت ہے، اور اگر کسی کو موقع نہ ملے یا جماعت کی صورت نہ بنے تو پھر فقہاء نے لکھا کہ انسان انفرادی طور پہ 2 رکعت نفل، مرد بھی عورتیں بھی گھروں میں پڑھ لیں۔ آپ نے باجماعت نماز پڑھائی، اور یہ نماز یاد رکھیں تمام نمازوں میں سب سے طویل ترین نماز وہ کسوف شمس سورج گرہن کی ہے۔ سورج گرہن سے بڑی طویل نماز کوئی نہیں، اتنی لمبی نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب سورج گرہن ہوا آپ نے اعلان فرمایا، اس لیے کہ صحابہ کے لیے یہ نئی نماز تھی، کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ جماعت قائم ہو گئی، آپ نے نیت باندھی، پہلی رکعت میں آپ نے پوری سورۃ البقرہ پڑھی، 2.5 پارے، اور اس کے بعد رکوع اتنا طویل تھا، اتنا طویل رکوع فرمایا کہ کئی صحابہ نے بیچ میں سر اٹھا کے دیکھا کہ شاید ہمیں آواز نہیں آئی، اور آپ سمع اللہ میں چلے گئے۔ دیکھا پھر آپ رکوع میں پھر واپس چلے گئے، پھر اتنا آپ نے وقت گزارا کہ پھر وہ کھڑے ہو گئے، پھر رکوع میں، اور پھر آپ قومے میں آئے۔ اتنا طویل قومہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جتنا سورہ بقرہ کی تلاوت میں وقت لگا ہے۔ پھر سجدے میں گئے، اتنا طویل سجدہ تھا کہ ہمیں لگا سورہ بقرہ کی تلاوت میں اتنا۔ دوسری رکعت میں آپ نے پوری سورہ آل عمران پڑھی، طویل نماز۔ اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو پھر آپ نے دعائیں مانگی رو رو کر، اور حکم یہ کہ اس وقت تک دعا مانگی جائے جب تک گرہن ختم نہ ہو جائے بالکل۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا کہ جی وہ وہاں اندھیرا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ٹی وی پر یہ دکھا رہے ہیں، چینل پہ یہ دکھا رہے ہیں، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے پہلی چیز نماز کی طرف متوجہ، کہیں اجتماعی نماز کا نظم ہو وہاں جائیں، نہیں تو گھر میں مصلی بچھا کر وضو کر کے خود بھی گھروں کی مستورات 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اس کے بعد پھر خوب دعاؤں کا اہتمام ہو رو رو کر، اور اس وقت تک دعا مانگنا ہے جب تک یہ گرہن کی کیفیت بالکل صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک دعا مانگی جائے۔ اور تیسری چیز فرمائے کہ انسان اپنی طاقت اور وسعت کے بقدر اس موقع پر اللہ کے راستے میں خوب صدقے کا اہتمام کرے۔ یہ 3 چیزیں ایک مسلمان کو سورج گرہن کے موقع پر دی گئی ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ موقع قریب ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ زمینی آسمانی حوادثات سے، اپنی ناراضگی سے پوری امت کو محفوظ فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔